BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. بلوچستان میں مردم شماری پر سیاستدانوں کے تحفظات سے کیا اس سارے عمل کی ساخت متاثر ہو سکتی ہے؟ صحیح حقیقی مردم شماری ہو اگر پشتون 50% نیتی ہم بالکل جو ہیں ظلم بھی کریں بلوچوں کے ساتھ برویوں کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہیں تسلیم بھی کر لیں. دلی کے بلدیاتی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو دھچکا, بی جے پی کی ایک اور جیت. اور 98 سالہ اماں نانمائل کہتی ہیں کہ ان کی صحت مند زندگی کا راز روزانہ یوگا کرنا ہے. پاکستان میں مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اس دوران 70 اضلاع میں گھروں اور افراد کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں گے. بلوچستان میں یہ عمل 17 اضلاع میں ہوگا. تاہم بلوچ اور قوم پرست جماعتوں میں مردم شماری کے مسئلے پر سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے. اس کی ایک وجہ وہاں آباد افغان پناہ گزین ہیں جن کی حمایت بظاہر پشتون قوم پرست حلقے کرتے ہیں. دیکھیے اس بارے میں ریاض سہیل کی رپورٹ. بلوچستان کا علاقہ جنگل پیر علی زئی. یہاں کئی دہائیوں سے افغان پناہ گزین آباد ہیں. ان میں کئی دیگر کی طرح حاجی فیض اللہ ایک بار پھر شناخت کے مسئلے سے دوچار ہیں. میرے نانا کراچی کے راستے حج کے لیے سعودی عرب گئے, پھر میرے والد کوئٹہ ایئرپورٹ سے حج کرنے کے لیے گئے, پھر تیسری نسل یعنی میں خود کوئٹہ ایئرپورٹ سے حج کے لیے گیا ہوں, اور اب چوتھی نسل کے ساتھ جنگل پیر علی زئی میں رہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شناختی کارڈ بلاک ہو چکے ہیں. اس سے پہلے ہمیں ان 35 سالوں میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا. ہم جمعیت علماء اسلام کو ووٹ دیتے آئے ہیں. بلوچستان میں اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزین موجود ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے انہیں مردم شماری میں شامل نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے, لیکن بلوچ قوم پرست جماعتیں ان افغانیوں کی موجودگی میں مردم شماری پر شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہیں. ان کے بچے بڑے جوان ہوئے ہیں, ان کے یہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں, تو ان کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام نہیں رکھا گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ان کی موجودگی میں جب تک کہ بلوچستان کے حالات سازگار نہیں ہوتے اور لوگ آئی ڈی پیز کی شکل میں جو ملک کے مختلف علاقوں میں جا کے آباد ہیں وہ اپنے علاقوں میں واپس نہیں آ جاتے, میرے خیال میں مردم شماری کرنا جو ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑی زیادتی ہوگی. 1998 کی مردم شماری کے مطابق بلوچستان کی مجموعی آبادی 6.5 ملین یعنی 65 لاکھ تھی, جس میں بلوچی اور براہوی بولنے والوں کا تناسب 55%, جبکہ پشتو بولنے والوں کا تناسب 30% تھا. 2011 کی خانہ شماری کے مطابق بلوچستان کی کل آبادی کا تخمینہ دگنا یعنی 13 ملین یا 1 کروڑ 30 لاکھ لگایا گیا تھا. یہ اضافہ ان علاقوں میں نظر آیا جہاں افغان پناہ گزین آباد ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ مردم شماری کا بائیکاٹ کیا تھا. اسی دوران بلوچ آبادی میں مصنوعی اضافہ کیا گیا. سب سے بڑی زبان جو ہے وہ پشتو ہیں, اس کے بعد پھر بلوچی و براوی اور سندھی ہیں. اب میں اگر کم سے کم ہمارے آبادی جو 50% ہیں صحیح مردم شماری ہو, ہم چیلنج بھی کرتے ہیں سارے ملک کو جو ہیں سارے صوبے والوں کو جو ہیں صحیح حقیقی مردم شماری ہو اگر پشتون 50% نیتی ہم بالکل جو ہیں ظلم بھی کریں بلوچوں کے ساتھ برویوں کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہیں تسلیم بھی کر لیں گے. مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر اسمبلی نشستوں میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ قومی مالیاتی ایوارڈ اور ملازمتوں میں بھی کوٹے کا تعین ہونا ہے, جس پر پہلے ہی پشتون اور بلوچ قوم پرست جماعتیں اختلافات کا شکار ہیں. ریاض سہیل, BBC نیوز, کراچی. اور اسی بارے میں نے بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل نیشنل پارٹی کے سربراہ حاصل بزنجو سے کچھ دیر پہلے بات کی اور پہلے ان سے یہ پوچھا کہ انہوں نے مردم شماری ملتوی کرانے کا جو مطالبہ کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی. باہر کے لوگوں کی موجودگی میں آپ نے مردم شماری کی اور اس میں کوئی ڈیموگرافک چینج آیا تو ہم اور مشکل میں چلا جائیں گے. بلوچستان میں جو یہ دہشت گردی ہے اس کو بڑھاوا ملے گا, تو اسی لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ پہلے آپ ان کو نکالیں, بعد میں آپ سنسس کریں. دس وار آور اسٹینڈ ایکچولی. جی, لیکن جو پشتون حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ان کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی آبادی 50% ہے صوبے میں, اور پشتو سب سے بڑی زبان ہے بولی جانے والی. آپ کیا کہتے ہیں؟ علی بھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم
یہ پشتون نہیں کہہ رہے ہیں، یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کہہ رہی ہے. اور ہمارے پاس پھر فارسی سپیکنگ ہزارہ بھی ہیں جو وہاں سے آئے ہیں، اس کے علاوہ پشتو سپیکنگ ہے. اور ہم سے زیادہ اس وقت تکلیف جو پہنچ رہی ہے وہ پشتون علاقے کے لوگوں کو پہنچ رہی ہے کہ یہ مہاجرین سب سے زیادہ مشکلات ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں. اچھا، مردم شماری کے دوران جو بیانات آ رہے ہیں، کیا اس کے نتائج آپ کی نظر میں قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو آلریڈی یہ بات بہت کلیئرلی کہا ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہمارا پورا جو ہے وہ ریاست مشکل میں چلا جائے گا، اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا بلوچ پیپل. آپ تو خود مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں. جو اعتراضات ہیں آپ کے، جن کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے وہ مردم شماری سے پہلے جو ہیں وہ دور کیوں نہیں کروائے حکومت سے؟ ہم نے تو پہلے کہتا ہوں کہ 10 سال سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور ہم نے ان کو بلکہ 2 آفرز دیے تھے کہ بھئی پہلے منی سینسس کر لیں. جو نن پاکستانی ہیں، چاہے وہ کراچی میں ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہیں، ایک منی سینسس کرا کے آپ سینسس کر لیں، ان کو باہر نکال دیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو آپ واپس میں بھیجیں گے تو وائی یو آر کاؤنٹنگ دم ہیئر، پھر آپ ان کا یہاں پہ کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے یہ جو اعتراضات تھے آپ کے، ان کو کلیئر کیوں نہیں کیا؟ یہ جو سینسز ہے یہ حکومت کے ول پہ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہو رہی ہے. حکومت اس وقت میری حساب سے، کیونکہ آئی ایم دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، وہ شاید اس کا ول اس وقت نہیں تھا، مگر دس واز دا پریشر آف سپریم کورٹ ایکچولی. اچھا، نیشنل پارٹی اور پشتونخوا اتحادی تھے اور ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا آپ دونوں؟ دیکھیے جی، ہم اتحادی تھے یا ہیں یا رہیں، ہمارے ہاں جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے وہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ الٹرا نیشنلزم کی بات کرتا ہے شروع سے، اور اب بھی مثلا اس کا ایک مطالبہ ہے کہ جی آدھا بلوچستان جو ہے آپ وہ پشتونوں کا ہے. ان کا ایک مشہور نعرہ ہے، اگر آپ نے سنا ہے، بولان سے چترال تک. تو اسی لیے ہمارا وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ پشتونخوا ملی عوام پارٹی کے اس ایٹیٹیوڈ سے بلوچستان میں بلوچوں اور پشتونوں میں اگر تھوڑا سا تفرق آپ کو نظر آتا ہے جو پریکٹیکل نہیں ہے. ہم صدیوں سے پشتون اپنے سرزمین پہ بیٹھا ہے، ہم اپنے سرزمین پہ بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے. پشتونخوا ملی عوامی کی ایکسٹریم لائن سے بعض اوقات ہم مشکلات میں چلے جاتے ہیں. نیشنل پارٹی کے سربراہ حاصل بزنجو. آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. انڈیا کی راجدھانی دلی کے بلدیاتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے. دلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس الیکشن میں اسے بھاری شکست کا سامنا رہا. میونسپل کارپوریشنز کے ان انتخابات پر کیوں سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی تھیں؟ دلی سے سہیل حلیم. بی جے پی کے لیے یہ انتقام لینے کا موقع تھا. 2 سال پہلے دلی میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے اور اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے 70 میں سے 67 سیٹیں جیتی تھیں. بی جے پی کے حصے میں صرف 3 سیٹیں آئی تھیں. اس کے بعد دلی میں دونوں کے درمیان یہ پہلا براہ راست مقابلہ تھا. دلی کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی عام حالات میں تو قومی سیاست کے تناظر میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اس فتح سے بی جے پی کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا جادو اب سر چڑھ کر بول رہا ہے، ان علاقوں میں بھی جہاں عوام نے پہلے پارٹی کو مسترد کر دیا تھا. وکاس کے راستے پر سب کو ساتھ لے کے چلنے والی راجنیتی چلے گی، اور دلی کی جنتا نے مودی جی کی 3 سال کی جو کام کاج ہے سرکار کا، اس پر ایک پرکار سے مہر لگایا ہے. عام آدمی پارٹی کا الزام ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے دھاندلی کی گئی ہے. یہ الزام پارٹی نے پنجاب کے اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد بھی عائد کیا تھا. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی کو اپنی کانفرنٹیشن یا ٹکراؤ کی سیاست پر نظر ثانی کرنا ہوگی. بہرحال بی جے پی کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور عام آدمی پارٹی کے لیے لمحہ فکریہ. ملک میں جلدی ہی صدارتی انتخابات ہونے ہیں اور گجرات اور ہماچل پردیش میں ریاستی اسمبلیوں کے الیکشن. ان نتائج سے بی جے پی کے حوصلے اور بلند ہوں گے اور 2019 کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے اس کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی. سہیل حلیم، بی بی سی نیوز، دلی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا کی 16 ویب سائٹس تک رسائی بند کرنے کا اعلان کیا ہے. دفتر داخلہ کے مطابق یہ قدم امن عامہ کے مفاد میں اٹھایا جا رہا ہے. حکم نامے کے مطابق یہ پابندی 1 ماہ کی مدت یا تا حکم ثانی نافذ رہے گی.
چین نے ملک میں تیار کیا جانے والا پہلا طیارہ بردار بحری جہاز پانی میں اتار دیا ہے. یہ اقدام ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب خطے میں شمالی کوریا کے میزائل تجربات اور امریکہ کے ساتھ بیان بازی کی وجہ سے حالات کشیدہ ہیں. اور ترکی میں پولیس نے اپنے 1000 اہلکاروں کو 2016 میں صدر اردوان کے خلاف ناکام بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. ان پر الزام ہے کہ وہ امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گولین کی حمایت میں پولیس میں ایک خفیہ نظام چلا رہے تھے. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا پاکستان کے قبائلی شہر پاڑا چنار کے اصغر جان توری کی کہانی کہ وہ فرانس کیسے پہنچے. اور آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرائیں گے جو 98 سال کی عمر میں بھی باقاعدگی سے یوگا کرتی ہیں. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان اور مشرق وسطیٰ سمیت دنیا کے کئی علاقوں سے تارکین وطن کی یورپ آمد کا سلسلہ جاری ہے. فرانس کے صدارتی انتخاب میں بھی یہ ایک بڑا معاملہ بنا. یورپی عوام کے ایک بڑے حصے میں ان تارکین وطن کی مخالفت کے باوجود مضطرب لوگ جنگوں اور مظالم سے بچنے کے لیے ایک پرخطر سفر پر نکل پڑتے ہیں. پاکستان کے قبائلی شہر پاڑا چنار کے اصغر جان توری بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. وہ اب فرانس میں رہتے ہیں. اصغر جان کی کہانی انہی کی زبان. میرا نام اصغر جان توری ہے. میں پاڑا قوم ایجنسی سے بلانگ کرتا ہوں جو بیسیکلی قبائلی لکاجات میں سچویٹڈ ہیں. پاسپورٹ چونکہ میرے پاس تھا میں نے ویزا لیا دوبارہ ایران کا تو میں وہاں سے آ گیا تہران. تو وہاں سے پھر مجھے ان کے بندے جو تھے انہوں نے ریسیو کیا. مجھے 1 ہفتہ انہوں نے وہاں پہ رکھا. پھر جب ہم ترکی کی بارڈر پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک پہاڑی علاقہ تھا. تو وہاں پہ زیادہ تر یہ جو لوگ تھے جن کے مال مویشی ہوتے ہیں چرواہے تھے تو ان چرواہوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں رکھا. اگلی رات کو تقریباً کوئی 2 بجے انہوں نے ہمیں پیدل موو کیا. وہاں پہ لے کے جانے کے بعد تقریباً شام کو پھر انہوں نے بس کا انتظام جو کر لیا. پھر وہاں سے تقریباً ہم کوئی 12 سے 14 گھنٹے یہ جو ہے سفر کیا ہم نے. پھر ہمیں استنبول پہنچا دیا انہوں نے. تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک فون نمبر دیا تھا کہ اس نمبر پہ آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے. پھر ہم نے وہاں پہ رابطہ کیا تو وہ ایک پاکستانی بندہ تھا. پھر وہاں سے ہم جو ہے انہوں نے ایک اور بس کے ذریعے ہمیں پہنچا دیا بندرگاہ پہ. کوئی پراپر بندرگاہ نہیں تھی جس طرح جہاں سے بڑی شپ تھی وہ موو کرتی ہے. پھر وہاں سے انہوں نے جو ہے ساتھ میں جو ٹیوبز کی کشتی ہوتی ہیں جس میں ہوا بھری جاتی ہے یہ ہمیں دی اور اس پہ موٹر لگایا. پھر ہمیں 38 بندے جو ہیں اس پہ سوار کیا. یہ ایک بہت تکلیف دہ سفر تھی. اس میں ہمارے پاس 2 خواتین تھے 4-5 جو ہیں بہت چھوٹے بچے تھے. پھر ہمیں وہاں پہ اترے ہیں یونان ایک جزیرہ جو میرے خیال میں کش کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. وہ جو لوگ تھے وہ آگے ان کو اپنی پڑی تھی وہ جو ہماری کشتی کا موٹر تھا انہوں نے وہ نکالا اور باقی کشتی اس کو پاٹ دی. ساری رات جو ہے ہم نے پیدل جو ہے ٹریول کی. بہت پہاڑی علاقہ تھا بہت سخت تکلیف اور اس میں کافی لوگ جو ہمارے پاس تھے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہے کیونکہ 12 سے 14 گھنٹے ہم نے مسلسل جو ہے وہ ٹریول کی تھی. لیکن یہ سارا جو ہم نے ٹریول کیا یہ ریل کی پٹلی کیونکہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مشرق مغرب لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریل کی پٹلی جو ہے جہاں پہ جاتی ہے آپ اس کو فالو کرتے جائیں. اچھا پھر سربیا میں ہمارے ساتھ جو ہے ایک نہایت ہی انوکھا واقعہ پیش آیا. ہم کچھ کھیتوں میں وہاں پہ چھپ گئے تھے تو ایک دن کے بعد ایک وہاں پہ جو تھا سربین ایک آدمی آ گیا تو اس نے تقریباً پھر 1 ہفتہ تک ہمیں بریڈ وغیرہ وہ دے کے جاتا تھا. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آگے کیسے جائیں. تو اس خدا کے بندے نے پھر ہمیں 2100 یورو جو دیے وہ دیے اور پھر وہاں سے میری جو ہے مسافت وہ تقریباً دوبارہ شروع ہو گئی اور میں پھر وہاں پہ روم پہنچ گیا. اس کے بعد جو ہے ایک فرانس کے بارڈر کا ایک شہر تھا انہوں نے مجھے اس کا ایک ٹکٹ دیا. پاڑا سے میرا جو سفر شروع ہوا تھا اس میں فرانس آتے ہوئے یہاں پہ آخری تقریباً مجھے کوئی 2.5 مہینے لگے تھے. آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں مقبول ہیں. چین نے نیا طیارہ بردار جہاز سمندر میں اتار دیا. اس خبر میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے جبکہ تجزیہ کار سمی چودھری کا کالم 99 ناٹ آؤٹ کا ناقابل فہم پلان اور اتر پردیش میں عید میلاد النبی اور جمعۃ الوداع سمیت 15 چھٹیاں ختم. یہ خبریں بھی خوب پڑھی جا رہی ہیں.
आपने योगा के कई माहिर उस्तादों का सुना होगा, लेकिन इंडिया की जनूबी रियासत तमिलनाडु की 98 साला अम्मा नन्माइल का नाम शायद ना सुना हो। जी हाँ, उनकी उम्र 98 बरस है, लेकिन अज़्म ऐसा कि मत पूछें। वो न सिर्फ खुद योगा सिखाती हैं, बल्कि उनके ख़ानदान के तमाम अफराद इस मैदान में उनके शाना बशाना चल रहे हैं। अम्मा नन्माइल की कहानी सलीम काजी पेश कर रहे हैं। 98 साला अम्मा नानमाइल योगा की एक जानी पहचानी उस्ताद हैं। ये योगा की इतनी मुश्किल वर्जिशें कर लेती हैं कि लगता नहीं कि ये 100 साल की होने वाली हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे दादा दादी खेतों में काम करते थे। जब वो काम से वापस आते तो योगा किया करते थे। मैंने भी उनके साथ योगा करना शुरू कर दिया। अम्मा नानमाइल योगा की माहिर उस्ताद होने के हवाले से कई एजाज़ात भी हासिल कर चुकी हैं। वो अब योगियों की 3 नस्लों की सरबराह है और उनके सबसे छोटे योगी शागिर्द उनके 11 साला पोते गौतम हैं। ये सब लोग अपनी दादी अम्मा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अम्मा का दावा है कि वो आज तक किसी अस्पताल नहीं गई और इसकी वाहिद वजह उनकी योगा की आदत है। अगर आप योगी बनना चाहते हैं तो दौलत आपके लिए सानवी हो जाती है। आपकी पहली तरजीह आपकी सेहत बन जाती है। इसके बाद आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। अम्मा नानमाइल के शागिर्द उनसे इतने खुश हैं कि उनकी तारीफें करते थकते नहीं। वो इतनी पुरअज़्म है कि मत पूछें। जब आप एक 98 साल खातून को ये सब कुछ करते देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि अगर उन जितनी नहीं तो कम से कम उनसे आधी वर्जिश तो ज़रूर कर लें। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सहबीन का बड़ा मौजू था बलूचिस्तान में जारी मरदमशुमारी पर सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान में मरदमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। इस दौरान बलूचिस्तान में 17 अज़ला में ये मश्क़ की जाएगी, जहाँ मरदमशुमारी पर बलोच और कौम परस्त जमातों में सियासी कशीदगी पाई जाती है। इसकी एक वजह अफ़गान पनाह गुज़ीन हैं, जिनकी बज़ाहिर पश्तून कौम परस्त हल्के हिमायत करते हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सहबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलियानाज़की को अब इजाज़त दीजिए।